پر محمد وآل صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. ثم الصلاۃ علی ولیہ و وصیہ و اخیہ و امینہ وخلیفتہ بلا فصل اشرف العطرتہ و ناطق الحجتہ و باب الحکمتہ فاتح خیبر زوج بطول امیر المومنین امام المتقین امام المشارق والمغارب غالب کل غالب علی ابن ابی طالب. وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یؤمنا ھذا الی یوم الدین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات بھیجے محمد وعلی. عزیزان گرامی، ارشاد ہو رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف دین اسلام ہے. میں نے کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے سب دین اسلام ہی کے پیغمبر تھے، اسلام ہی کے احکامات لے کر آئے، اور ایک شریعت کے بعد دوسری شریعتیں جب آتی رہیں تو پچھلی شریعت منسوخ ہوتی چلی گئی. چونکہ عزیزان گرامی امتوں کا ہمیشہ سے ایک مزاج رہا ہے کہ نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد ذاتی مفادات کی خاطر اس کے مذہب کو، اس کے دین کو پامال کرنے کی کوشش کرتے تھے. لہذا ضرورت اس بات کی ہوتی تھی کہ دوسرے نبی کو بھیجا جائے. اس طرح انبیاء کا سلسلہ مسلسل جاری رہا. اللہ محافظان شریعت کو بھی اس دنیا میں بھیجتا رہا. جو شریعت کے محافظ بن کے آئے وہ بھی معصوم نبی تھے. لیکن عزیزو، جیسے پچھلی امتوں کا مزاج رہا ویسے ہی سرکار دو عالم کی امت کا مزاج بھی یہی رہا. اور اللہ جانتا تھا عزیزان گرامی، تو رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی سازشوں کا ایک جال بچھا دیا گیا اور شریعت میں تبدیلی کرنے کی تمام تر کوششیں جاری رہیں. وہ واقعات ہمارے پیش نظر ہیں. عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول اکرم کی وفات ہونے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد، جب مدینے کا ایک شخص حمص پہنچا اور صبح ہوئی، نماز فجر کے وقت جب اذان ہوئی تو وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچا. تو جب مؤذن نے اذان دینا شروع کی تو اس نے کہا، یا اہل حمص یشہد ان محمد رسول اللہ. اے اہل حمص، کہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. وہ پریشان ہو گیا، یہ کون سی اذان ہے، یہ کون سا طریقہ اذان ہے.
بہرحال نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے پوچھا بھائی یہ آپ اذان کس طرح سے دے رہے ہو کہ اے اہل حمص کہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو اس نے کہا اس سلسلے میں آپ کو جو کچھ معلومات حاصل کرنا ہے آپ قاضی سے جا کے معلومات حاصل کریں۔ تو وہ قاضی کے پاس پہنچا تو اس نے یہ دیکھا کہ قاضی صاحب شراب کی بوتل اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اور شراب پیتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ شراب ہے۔ اب وہ دوہری ڈبل ذہنی الجھن میں پڑ گیا کہ ابھی تو ایک مسئلہ حل نہیں ہوا تو یہ دوسرا، ان سے کیا سوال کریں؟ تو اس نے جا کے کہا کہ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ میں اس سلسلے میں آیا تھا کہ یہ اذان ہو رہی تھی جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اے اہل حمص کہو یشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ کون سی اذان ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ قاضی سے معلوم کریں۔ تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، مگر میں آپ کو دیکھ کے حیران ہوں کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ شراب کی بوتل آپ کے ہاتھ میں اور آپ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ شراب ہے، کہ اس سلسلے میں جو بھی کچھ آپ کو معلوم کرنا ہے آپ مفتی سے جا کے معلوم کریں۔ تو جب یہ مفتی صاحب کے پاس پہنچا تو مفتی صاحب گھر پہ نہیں موجود تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے ہوئے۔ تو وہاں سے روانہ ہوا، دیکھا کہ تابوت میں ایک شخص کو لٹایا ہوا ہے، وہ چلا چلا کے کہہ رہا بھائی میں زندہ ہوں، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو، میں زندہ ہوں۔ تو یہ بڑا حیران ہوا، مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب یہ معاملہ ہے کہ میں مسجد میں پہنچا تو مؤذن اذان دے رہا تھا کہ کہا اے اہل حمص کہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو میں نے اس سے اس سلسلے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ قاضی صاحب سے معلوم کریں۔ میں قاضی صاحب کے پاس گیا تو وہاں میں نے یہ دیکھا، اب آپ کے پاس آیا ہوں تو اب میں بڑا حیران ہوں کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے حیرانی کی اس میں کوئی بات نہیں ہے، دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مسجد کا مؤذن ہے وہ کسی ضرورت کے تحت کہیں چلا جایا کرتا ہے، لہٰذا اب اذان تو ہونی ہی ہے تو کسی یہودی کو پیسے دے کے کہا جاتا ہے کہ تم اذان دے دو۔ اب چونکہ وہ مسلمان تو ہے نہیں، لہٰذا وہ یہ کہتا ہے کہ اہل حمص کہو محمد اللہ کے رسول ہے۔ کہ اچھا اب یہ بھی بتا دیجئے قاضی صاحب کا کیا مسئلہ تھا کہ ہم قاضی صاحب کے پاس گئے تو قاضی صاحب شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ شراب ہے۔ کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے شراب پی تھی، وہ شراب کی بوتل قاضی صاحب کے سامنے لائی گئی تو قاضی صاحب جب تک شراب نہ پئیں گے تو بتائیں گے کیسے کہ یہ شراب ہے کہ نہیں، لہذا قاضی صاحب نے شراب پی کے یہ بتایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں۔ کہ اچھا اب آپ بھی اپنا یہ مسئلہ بتا دیجئے کہ یہ بھائی کہہ رہا ہے چلا چلا کے کہ میں زندہ ہوں۔ کہ دراصل بات یہ ہے کہ 40 لوگوں نے مل کے یہ گواہی دی ہے کہ یہ مر چکا ہے۔ بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی خدا کی قسم آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کسی نے نئے قسم کے نغمے ایجاد کیے، کسی نے شرابیں ایجاد کی، کسی نے بندر نچانوں کو اسلام کا شعار کہا، کسی نے نئے قسم کا حج ایجاد کر دیا، کسی نے نئے قسم کا اور عبادت ایجاد کر دی۔ پورا اسلام جدت ترازیوں کی نظر ہو کے رہ گیا۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ دیکھیں میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اختلاف تو فطری ہے کہ میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، اس تقریر کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ جو صاحب مجلس پڑھ رہے تھے انہوں نے کیا پڑھا ہے تو ممکن ہے کہ اس میں اختلاف ہو جائے۔ ایک صاحب کہیں کہ یہ پڑھا ہے، دوسرے صاحب کہیں کہ یہ نہیں پڑھا ہے یہ پڑھا ہے، تیسرے صاحب کہیں کہ نہیں یہ پڑھا ہے، تو میں یہ تو مانتا ہوں کہ اس میں اختلاف ہو جائے، اس لیے کہ یہ ذہن سے سمجھنے کی بات ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سب کے ذہن میں بات محفوظ رہے، تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ پڑھا تھا، کوئی کہے یہ پڑھا تھا، لیکن اگر مجلس کے بعد یہ پوچھا جائے کہ جو صاحب مجلس پڑھ رہے تھے ان کی شیروانی کا رنگ کیسا تھا، دیکھیے بڑی لاجیکل بات ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ مجلس کے بعد سب کو یہ کہنا چاہیے کہ میری شیروانی کا رنگ سیاہ ہے، لیکن اگر مجلس کے بعد کوئی یہ کہے کہ شیروانی کا رنگ سفید تھا، کوئی کہے کہ نہیں سفید رنگ نہیں تھا، کوئی کہے کہ سبز رنگ تھا، کوئی کہے کہ سیاہ رنگ تھا، کوئی کہے کہ نیلا رنگ تھا،
تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ بھول چوک کا اختلاف نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا. میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ 1 گھنٹے کی تقریر ذہن میں نہ رہے، مگر جو آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہے بھائی وہ تو ذہن میں رہنا چاہیے. تو اب میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ احادیث رسول کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا، میں یہ تو سمجھ سکتا ہوں کہ معنی قرآن کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا، مگر اتنا اختلاف ہو گیا کہ مسلمانوں کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ رسول نماز ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے یا ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے. یہ عقل سے سمجھنے کی بات نہ تھی، یہ آنکھوں سے دیکھنے کی بات تھی. اس کے معنی یہ ہوئے کہ بزم رسول میں ایک مجمع آیا ہی اس لیے تھا کہ جب بزم سے باہر نکلے تو اختلاف پیدا کرے، اور اتنا اختلاف پیدا کر دے کہ 1400 سال کے بعد مسلمانوں کو یہ بھی یاد نہ رہے کہ رسول ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے. عزیزان گرامی، خدا کی قسم ہمارے سامنے اگر سیرت معصومین علیہ السلام نہ ہوتی، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے نہ ہوتی، تو آپ جانتے ہیں پورا اسلام جدت ترازیوں کی نظر ہو چکا تھا. تخت حکومت پر بیٹھنے والے وہ شہنشاہ اور سلاطین زمانہ جن کے خزانے سونے چاندی کے دریا اگلتے تھے، جو انسانیت سوز حرکتیں کرتے تھے، آپ جانتے ہیں ان کے یہاں درباری علماء رہتے تھے، اور ان کی زبان کھلتی تھی تو بادشاہوں کے اشاروں پہ کھلتی تھی. یہ تاریخ بھری پڑی ہے اس سے عزیزان گرامی. لیکن معصومین علیہ السلام کی زندگیاں کہ جنہوں نے کبھی مصلحت وقت کے تقاضوں کی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے کبھی کھچی ہوئی تلواروں کی پرواہ نہیں کی، اور انہوں نے صحیح سیرت رسول کو اس دنیا میں پیش کیا. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. اور میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، سوال یہ ہے کہ یہ اختلافات کا سبب کیا تھا، ہمارے اماموں نے کسی کا بگاڑا کیا تھا. مگر خدا کی قسم وہ علوم جو آج دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ صدقہ ہے ہمارے اماموں کا، معصومین علیہ السلام کا. اور میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ چاہے وہ علم میں کیمیا ہو، چاہے علم فزکس ہو. عزیزوں، چھٹے امام کا انشاءاللہ ذکر آئے گا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ میرے امام کی صرف ایک درسگاہ تھی، صرف دینی تعلیم ہوتی تھی. پوری یونیورسٹی تھی میرے امام کی، جہاں ہر علم کی تعلیم دی جاتی تھی. یہ ہمارے اماموں کا صدقہ ہے خدا کی قسم. اور کیسے کیسے مسائل حل کیے خدا کی قسم. میں آپ کی خدمت میں، چونکہ کل میں نے اس ساتھ امام کا ذکر کیا ہے، تو چند منٹ اور آپ کی خدمت میں امام کا ذکر سماعت فرما لیں. کہ ایک شخص آیا میرے ساتھ میں امام کی خدمت میں، اور آ کر یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی قریب ہوں، میں تمہاری شہرک سے بھی قریب ہوں. تو یہ فرمائیے کہ یہ قربت الہی کیا ہے؟ یہ قربت الہی کیا ہے؟ امام نے فرمایا اس قربت الہی کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک سانس بھی بغیر اس کی مرضی کے لے نہیں سکتے. امام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک سانس بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتے. یہ آمد و رفت سانسوں کی جو ہے وہ اس کی مرضی سے ہے. تو آنے والے نے سوال کیا، اچھا آپ وجود خدا کی کوئی دلیل پیش کیجیے، وجود خدا کی کوئی دلیل دیں آپ. اللہ اکبر، آپ سماعت فرمائے کیا دلیل دی ہے خدا کی قسم. امام نے پوری توجہ سے آپ سماعت، اور پھر یہ پیش نظر رہے کہ سائنس نے ابھی کوئی ترقی نہیں کی ہے، میڈیکل سائنس نے کوئی ترقی نہیں کی ہے. انسان یہ نہیں جانتا کہ انسان کے جسم میں کیا اعضاء ہیں، ہڈیاں کتنی ہیں، دل کی کام کیا ہے. سائنس نے کوئی ترقی نہیں کی ہے اس دور میں. دیکھیے آج کے دور میں اتنا بڑا کمال نہیں ہے بتا دیا جائے، لیکن اس دور میں جبکہ میڈیکل سائنس نے کوئی ترقی نہیں کی ہے. امام فرماتے ہیں وہ دلیل مانگ رہا ہے، آپ فرمائیں کہ وجود خدا کی دلیل کیا ہے. امام نے کہا دلیل سن وجود خدا کی. کہ سن، دہن سے ایک نالی حلق سے ہوتی ہوئی نیچے جاتی ہے، اس میں سے ایک نالی پھیپڑوں میں چلی جاتی ہے، دوسری نالی معدے میں چلی جاتی ہے. دیکھیں تصور کیجئے کب کی بات ہے، آج کا زمانہ نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں ایک نالی پھیپڑوں میں جاتی ہے، ایک نالی معدے میں چلی جاتی ہے، اور دونوں نالیوں پہ ڈھکنے چڑھے رہتے ہیں.
پھر امام نے فرمایا یاد رکھ جب تو کچھ کھاتا ہے تو معدے والی نالی کا ڈھکنا کھل جاتا ہے، اور جب تو سانس لیتا ہے تو معدے والی نالی کا ڈھکنا بند ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اگر سانس کا ایک بلبلا بھی معدے میں چلا جائے تو زندہ نہیں رہ سکتا، اور اگر کھانے کا ایک ذرہ بھی پھیپھڑوں میں چلا جائے تب بھی تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب ذرا تو خود سوچ کہ تو دسترخوان پر بیٹھا ہوا کھانا بھی کھا رہا ہے، سانس بھی لے رہا ہے، ڈھکنا کھل بھی رہا ہے، ڈھکنا بند بھی ہو رہا ہے، اب تو مجھ سے وجود خدا کی دلیل مانگتا ہے تو خود سوچ وہ کون سی طاقت ہے جو عین وقت پہ ڈھکنے کو کھول دیتی ہے، ڈھکنے کو بند کر دیتی ہے۔ میں صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ دراصل بات یہ تھی کہ یہ جو بادشاہان زمانہ تھے، یہ جو سلاطین وقت تھے، بات فقط یہ تھی کہ یہ سوچتے تھے کہ ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے پاس اقتدار ہے، ہمارے پاس خریدے ہوئے مولوی ہیں، ہمارے پاس خزانے ہیں، ہمارے پاس اتنی بڑی حکومت ہے، مگر یہ سوچ سوچ کے حیران رہتے تھے کہ آخر مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس تاج حکومت کی چمک ہے مگر ہمارے پاس وہ عزت نہیں ہے جو ان کے پاس عزت ہے، ان کے پاس نہ دولت ہے نہ ان کے پاس خزانے ہیں۔ چنانچہ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید حج کے لیے پہنچا، اب بادشاہ وقت حج کے لیے جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ بادشاہ وقت کی طرف سے اعلان کرا دیا گیا، منادی کرا دی گئی کہ خبردار اس وقت سب ہٹ جائیں، سب سے پہلے بادشاہ وقت طواف کرے گا، درمیان سے سب ہٹ جائیں، سب سے پہلے بادشاہ وقت حجر اسود کو بوسہ دے گا۔ اب جو بادشاہ پہنچا اس اعلان کے بعد دیکھا کہ سارا مجمع اپنے مقام پر ہے، سب طواف بھی کر رہے ہیں، سب حجر اسود کو بھی بوسہ دے رہے ہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ منادی اور سپاہی پوری فورس آگے ہٹو ہٹو راستہ دو، بادشاہ آ رہے ہیں، مگر وہاں کہا ہوگا بادشاہ کوئی، یہاں کوئی بادشاہ اور کوئی وزیر غریب نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں سب برابر ہے، یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا۔ بڑی کوششوں کے باوجود بھی بادشاہ کو حجر اسود تک پہنچنے کا موقع نہ مل سکا۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، سلطان وقت ہے، بادشاہ وقت ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں کی نگاہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان سر پہ امامہ رکھے ہوئے خرامہ حجر اسود کی طرف بڑھا تو سب نے حیرانی سے یہ منظر دیکھا کہ مجمع کائی کی طرف دو حصوں میں بٹ گیا۔ ادب اور احترام سے لوگوں کی نگاہیں جھک گئیں، سب سلام کی آوازیں بلند ہوئیں، اور یہ نوجوان آہستہ آہستہ حجر اسود کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دنیا حجر اسود کو سلام کرتی ہے، مگر جیسے یہ نوجوان پہنچا حجر اسود نے اس نوجوان کو سلام کیا۔ دنیا حجر اسود کو چومتی ہے، حجر اسود امام کے ہاتھوں کے بوسے لے رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ عالم بادشاہ حیرانی سے دیکھتا رہا کہ میرے پاس تخت ہے، میرے پاس حکومت ہے، مگر مجھ کو حجر اسود تک پہنچنے کا راستہ نہ مل سکا۔ یہ نوجوان کون ہے؟ یہ نوجوان کون ہے؟ پوچھا ذرا ہم کو بتاؤ یہ کون آیا ہے؟ ہمارے لیے راستہ نہ بن سکا، اس کی ان کو راستہ مل گیا۔ لوگ احترام سے ہٹ گئے، کہا یہ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ہے۔ اپنے اقتدار میں کمی دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا، غصے سے ذہن منتشر ہے کہ مجھ کو راستہ نہیں مل سکا، ان کو راستہ مل گیا۔ آخرکار سپاہیوں سے کہا کہ ذرا بلا کے لاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ امام نے جواب دیا اس سے جا کے یہ کہہ دو کہ اگر ملنا ہے تو ہم سے یہاں ملنے آئے، ہم کسی سے ملنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ دیکھیے بڑی بڑی طاقتیں رہیں، حکومتیں رہیں، دولت رہی، مگر کبھی امامت حکومتوں سے مرعوب نہیں رہی، ہماری تاریخ رہی ہے خدا کی قسم۔ کہ ملنا ہے تو یہاں ملنے کے لیے آئے۔ پہنچا ہارون رشید، دیکھیے بات کیا ہے، صرف یہی تو ہے جو احترام اور یہ عزت دیکھنے کے بعد
ذہن منتشر ہے، حیران ہے، سوال کرتا ہے. آپ موسیٰ ابن جعفر ہیں، اچھا ہم کو آپ ایک بتائیے کہ خالق کون ہے؟ خالق کون ہے؟ کہ وہ اللہ جس نے کائنات کو خلق کیا، وہ اللہ جس نے زمین و آسمان بنائے، جس نے آفتاب و ماہتاب بنائے، وہ وحدہ لا شریک، وہ اللہ جس نے کائنات کو خلق کیا. کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خلق کرے وہ خالق ہے؟ کہ بے شک جو خلق کرے وہ خالق ہے. کہ اپنی بات پر رہیے گا. دیکھیے حیرانی کی بات ہے، توجہ فرمائیے گا. امام کی عزت دیکھی ہے، سوال کر رہا ہے خدائی کا. توجہ ہے نا کہ جو خلق کرے وہ خالق ہے. کہ بے شک جو خلق کرے وہ خالق ہے. کہا اپنی بات پر رہیے گا. بالکل. کہا اپنی بات پر رہوں گا. کہا اس نے اپنی جیب سے کچھ پڑیاں نکالی اور اس میں کچھ مادہ تھا، کچھ پاؤڈر قسم کا تھا، پسا ہوا تھا. پاؤڈر کو اس نے ڈالا، اس میں تھوڑا پانی نہ ملایا. جیسے ہی پانی ملایا تو اس میں کیڑے پیدا ہو گئے. جیسے ہی کیڑے پیدا ہوئے کہا غور سے دیکھیے یہ کیا ہے؟ کہا یہ کیڑے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے. کہا اللہ کی مخلوق؟ ارے آپ کے سامنے میں نے خلق کیا ہے اور آپ خود کہتے ہیں کہ جو خلق کرے وہ خالق ہے، اور میں نے ابھی ان کو خلق کیا ہے. کہا کہ تو نے خلق کیا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے تو خلق کیا ہے. کہا تو اچھا یہ بتا دے کہ ان کی کیڑوں کی تعداد کتنی ہے. کہا یہ بتا کہ ان کی تعداد کتنی ہے. کہیے تو ہم کو نہیں معلوم کہ تعداد کتنی ہے. کہا اچھا تعداد کے بارے میں نہیں معلوم ہے تو تو ایسا کر یہ بتا دے کہ ان میں نر کتنے ہیں، ان میں مادہ کتنے ہیں. کہا نہیں مجھ کو یہ بھی نہیں معلوم ہے، یہ بھی نہیں معلوم ہے. کہا تیرے پاس نہ علم ہے نہ تیرے پاس اختیار ہے، تو پھر تو خدائی کا دعویٰ کیوں کرنے لگا؟ اپنے کو خالق کیوں کہتا ہے؟ کہا اچھا تو پھر کیا آپ جانتے ہیں کہ عرب میں اس وقت کتنے مرد ہیں اور کتنی عورتیں ہیں؟ کہا تو عرب کی بات کر جا کہتا، ہم پوری کائنات کے بارے میں جانتے ہیں. توجہ فرمائیے گا کہ کتنی مخلوق ہے، کتنے کیڑے ہیں، ہم جانوروں کے بارے میں جانتے ہیں. تو عرب کی بات کرتا اور تجھ کو یقین نہیں ہے؟ دیکھ یہ کیڑے خود بتائیں گے، یہ کیڑے خود بتائیں گے. ہم نے تجھ سے سوال کیا ہے کہ بتا کہ ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں، تو نہ بتا سکا. اب دیکھ یہ کیڑے خود بتائیں گے. اور ایک مرتبہ میرے امام نے اشارہ کیا کہ ان میں سے جو نر ہیں وہ مشرق کی طرف چلے جائیں، ان میں سے جو مادہ ہیں وہ مغرب کی طرف چلے جائیں. کہ ایک مرتبہ بادشاہ نے دیکھا دو قطاریں بننی شروع ہوئیں، نر مشرق کی طرف گئے، مادہ مغرب کی طرف گئی. حیرانی سے یہ منظر دیکھتا چلا گیا. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ارے اس میں کوئی تعجب کا مقام کون سا ہے؟ ارے جس کا جد امجد ڈوبتے ہوئے سورج کو اشارے سے پلٹا دے، اگر وہ مخلوق خدا کے رخ کو موڑ دے تو کون سے تعجب کا بتاؤ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور یہاں پر ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے عزیزان گرامی، بس اسی سے ربط مسائل، کہ میرے امام ایک جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ ایک شخص نے چھٹے امام سے جا کر کہا کہ آپ کے فرزند ایسے مقام پر نماز پڑھ رہے تھے جہاں سے سامنے سے لوگوں کا گزرنا ہو رہا تھا، اور اس طرح خضوع اور خشوع میں فرق آ جاتا ہے. ایسے مقام پر ان کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے تھا. امام نے کہا کہ جب آ جائیں تو ان سے پوچھ لینا. امام تشریف لائے، اس نے سوال کیا. جواب سنیے گا خدا کی قسم، ایک مستقل مسئلے کو حل کیا میرے امام نے، مستقل مسئلے کو حل کیا. امام نے فرمایا سنو بات یہ ہے کہ میرا خدا مجھ سے اتنے قریب ہے کہ درمیان سے کسی کے گزرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا. آئے ہائے کیا جواب ہے خدا کی قسم، ملاحظہ فرمائے. صلوات تو پڑھے محمد والے محمد. میرا خدا مجھ سے اتنے قریب ہے کہ درمیان سے کوئی گزر ہی نہیں سکتا، کسی کے گزرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا. امام نے واضح کر دیا یاد رکھنا تمہارے خلوص میں اور ہمارے خلوص میں بڑا فرق ہے.
تمہارا خلوص وہ ہے کہ جو آدمی کے گزرنے سے مجروح ہو جاتا ہے، ہمارے خلوص وہ ہے کہ تیر پیر سے نکل جاتا ہے تو معلوم نہیں ہوتا ہے، حالت رکوع میں انگوٹھی بھی دے دیتے ہیں تو تاج ولایت آتا ہے، آئے ولایت آتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اب جس کا جیسا خدا ہوتا ہے اس کا ویسا عمل ہوتا ہے، جس کا خدا جس سے جتنے قریب ہے ویسے ہی اس کا عمل ہوگا۔ یاد رکھیے خدا کی قسم کہ اعمال سمجھ کر، اعمال پڑھ کر کتابوں میں عمل کرنا اور ہوتا ہے، اور اعمال کی حکمت سمجھ کر عمل کرنا اور ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، میں نے چونکہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ معصومین علیہ السلام کا تذکرہ ظاہر ہے کہ آدھا گھنٹے کی یہ مجلس ہوتی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس مجالسوں میں معصومین علیہ السلام کا ذکر ہو مسلسل، اور خصوصاً ان واقعات پر میں آپ کی خدمت میں خصوصاً عرض کروں گا تاکہ یہ معلوم ہو سکے وہ واقعات جو عام طور پر پڑھے نہیں جا سکتے۔ ہاں عزیزان گرامی، آج محرم کی 2 تاریخ ہے، اور عزادارو آپ جانتے ہو میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، خدا کی قسم کہ محرم کا چاند جب نمودار ہوتا ہے، علامہ محمد رضی صاحب نے تحریر فرمایا کہ ایک بی بی شام کی قبر سے برآمد ہوتی ہیں اور کہاں جاتی ہیں؟ اپنی مادر گرامی کی قبر پر۔ کون؟ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، اور جا کر کہتی ہیں اماں میرے بھیا کی صف عزا بچھی ہے، اماں پرسہ لینے چلیے اماں۔ عزاداروں میں سچ عرض کرتا ہوں، میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ آپ تو مجلس میں آتے ہیں، مجلس سے آ کے چلے جاتے ہیں، مگر قبل از وقت میری مجلس میری شہزادی عزاداران حسین کا انتظار کرتی ہے کہ کب میرے بھیا کے رونے والے آئیں، کب میرے بھیا کا ماتم کرنے والے آئیں۔ ہاں عزاداروں، صرف ایک ہی تمنا میں رہتی ہے کہ میرے بھائی کا ماتم کرنے والوں۔ ہر امام کی یہی تمنا رہی، ہر معصوم کی یہی تمنا رہی کہ کوئی رونے والا گریہ کرے، ماتم کرے، صف عزا بچھائے۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، بس یاد رکھیے یہ مجلسیں، یہ صف عزا تمنا فاطمہ زہرا ہے، یہ مجلسیں ہمارے ہر امام کی تمنا ہے۔ عزادارو، جس وقت محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو تاریخ میں یہ لکھا ہے عزادارو کہ میرے 8ویں امام کے گھر کے دروازے کھل جاتے تھے، اور میرا 8واں امام خود دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے اور غلام سے کہہ دیتے تھے کہ راہ میں جا کر بیٹھ جاؤ، اور ہر آنے جانے والے سے کہہ دے کہ میرے جد کی صف عزا بچھی ہے، مجلس عزا میں آؤ، پرسہ لینے کے لیے آؤ۔ عزادارو، ایک مرتبہ میرے امام راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ کی اور چیخ مار کے گریبان چاہ کر کے رونے لگے۔ غلام نے آگے بڑھ کے کہا مولا کیا ہو گیا، کیوں گریہ فرمایا؟ کہا تجھے معلوم نہیں، محرم کا چاند نمودار ہے، محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ عزاداران امام مظلوم، وہی میرے 8ویں امام، محرم کا چاند نمودار ہوا، صف عزا بچ گئی۔ امام رو رہے ہیں کہ ایک مرتبہ شاعر آل محمد جناب دبل امام کی خدمت میں پہنچے، جیسے ہی آئے تو امام نے کہا دبل تجھے معلوم ہے کہ وہ تاریخیں آ گئی کہ فاطمہ زہرا کا چمن اجڑ گیا؟ دبل وہ تاریخیں آ گئی کہ نبی کا گھر تاراج ہو گیا؟ دبل رونے لگے، آنسو بہانے لگے، گریہ کرنے لگے۔ امام نے کہا دبل تو بھی تو شاعر ہے، تو بھی تو مرثیہ کہتا ہے، اگر تو نے میرے جد کی شان میں کوئی مرثیہ کہا ہو تو سنا دے۔ دبل رونے لگا، مولا مرثیہ ہی سنانے آیا ہوں، مولا مجھ کو معلوم ہے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے، مولا اسی لیے مرثیہ لے کے آیا ہوں آپ کے پاس کہ آپ کو مرثیہ سناؤں مولا۔ دبل نے کہا، مولا نے کہا دبل ٹھہر جاؤ، ابھی نہ سناؤ،
آپ اندر گھر میں تشریف لے گئے، خواتین سے جا کے کہا، مخدرات عصمت و طہارت سے جا، خاندان رسالت کی شہزادیوں سے جا کے کہا چلو ہمارے جج کی مجلس ادا ہو رہی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے بنفس نفیس آپ نے پردہ آویزہ کیا، عصمت و طہارت کی شہزادیاں پردے کے پیچھے بیٹھ گئیں، اور اس کے بعد دبل سے کہا دبل اب مرثیہ پڑھو۔ دبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، جس کے ابتدائی مصرے یہ تھے کہ اے آسمان عزت و بلندی کے ستاروں، تم زمین پر بکھر گئے، ان میں سے کوئی مدینے میں ہے، ان میں سے کوئی کربلا میں ہے، ان میں سے کوئی مدینے میں ہے، ان میں سے کوئی کربلا میں ہے، عزادارہ ان میں سے کوئی نجف میں ہے۔ بس اتنا کہا تھا کہ میرے امام نے رونا شروع کیا، ماتم شروع کیا۔ عزاداروں کتنا روئے ہوں گے، کتنا ماتم کیا ہوگا کہ اچانک میرے امام کہتے دیبال اس میں ایک مصرے کا اضافہ اور کر لو، دیبال اس میں ایک مصرے کا اضافہ اور کر لو۔ کہا مولا کون سا؟ کہا ان میں سے کوئی بہت دور سرزمین طوس پہ سو رہا ہے۔ تو دیبل نے کہا مولا مجھ کو نہیں معلوم کہ سرزمین طوس پہ کون سو رہا ہے، مولا ذرا فرمائیے کہ سرزمین طوس پہ کون ہے؟ کہا دیبل سرزمین طوس پہ ہماری قبر بنے گی، سرزمین طوس پہ ہماری قبر بنے گی۔ ہاں عزادارو آپ سنیں گے عزادارو، یہ جملہ جناب فاطمہ، جناب معصومہ قوم امام رضا علیہ السلام کی بہن نے پردے کے پیچھے سن لیا۔ تو خدا کی قسم تاریخ نے یہ جملہ لکھے ہیں کہ اتنا روئی کہ غش آ گیا۔ صرف بھائی کی وفات کی خبر سنی، بھائی سامنے ہے، مگر اتنا روئی کہ غش آ گیا۔ ہاں عزادارو دل چاہتا ہے کہوں اے معصومہ قوم، ارے بھائی کی شہادت اور وفات کی خبر سن کے برداشت نہ کر سکی، آؤ کربلا میں زینب کے کلیجے کو دیکھو، جس نے بھائی کے گلے پہ خنجر چلتا ہوا دیکھا، کہ جس نے اپنے بھائیا کا نوک نیزے پر بلند سر دیکھا۔ زینب کے کلیجے سے پوچھو جس نے اکبر کے سینے پہ برچھی دیکھی، جس نے قاسم کا پامال لاشا دیکھا۔ جزاؤکم ربکم عزاداران امام مظلوم۔ بس چند منٹ آپ سماعت فرما لیں اور مجلس تمام ہے۔ اور اس وقت کی اس مجلس میں عزاداروں مختصراً چونکہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا تذکرہ آ گیا تو دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں اور مجلس تمام، اور آپ کے گریے کے لیے کافی ہے۔ اور میں اس لیے یہ مصائب پڑھ رہا ہوں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ذاکرین سے مصائب کو سن لیتے ہیں مگر ان پہ غور نہیں کرتے، لیکن اگر تصورات کی دنیا میں آپ چلے جائیں، ان پر غور کریں، تب آپ کو احساس ہو کہ کتنے بڑے مصائب تھے۔ 11 محرم کو بے کجاو اونٹوں پر بیویوں کو رسن بستہ اونٹوں پر سوار کیا گیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح رسن بستہ کیا گیا تھا، کس طرح رسی سے باندھا گیا تھا۔ روایات میں ہے کہ تمام بیویوں کو پسے گردن سے باندھا گیا تھا۔ دیکھیے یہ مسائل مکمل ہے، خدا کی قسم آپ کے رونے کے لیے کافی اگر آپ تصور کر لیں، یعنی تمام بیویوں کو پسے گردن سے باندھا تھا۔ اور تاریخ کے یہ جملے ہیں کہ 48 چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کے ہاتھ اپنی ماؤں کی گردنوں میں تھے۔ ارے تصور کر لیجئے اور روتے ہوئے اٹھیے عزاداروں، مکمل مسائل میں نے پڑھ لیے عزاداروں، آپ تصور کرو، خدا کی قسم غور کیا آپ نے، ماؤں کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے تھے، پسے گردن سے بندھے تھے، اور بچوں کے ہاتھ ماؤں کی گردنوں میں تھے۔ تو جب اونٹوں کو دوڑایا جاتا تھا تو بچے کہتے تھے اماں ہمارا ہاتھ چھوٹ رہا ہے۔ جزاک اللہ، بآواز بلند کیا کرو عزادارو۔ مولا آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلامت رکھے۔ ذرا آپ تصور کیجئے ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب بچہ کہتا ہوگا اماں میرا ہاتھ چھوٹ رہا ہے اماں، تو ماں کہتی تھی بیٹا مجھے معاف کر دے، تیری ماں کے ہاتھ بندھے ہیں میرے لال۔ اور ایک مرتبہ بچہ کہتا تھا اماں میرا ہاتھ چھوٹ گیا اماں میرا ہاتھ چھوٹ گیا اماں، اور ادھر بیٹا گرا، ماں کہتی تھی بیٹا خدا حافظ۔
اے میرے لال معاف کرنا، تیری ماں کے ہاتھ بندھے تھے اور ادھر بچہ گرا زادارو کربلا سے کوفہ سے شام، جو زائرین زیارت کو گئے انہوں نے دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی قبریں ہیں عزادارو، یہ وہی چھوٹے چھوٹے بچے جو اونٹ کی پشت سے گرے تھے، اور جب کوئی بچہ گرتا تھا تو جنت چھوڑ کے فاطمہ زہرا آ جاتی تھی، بچے کی میت کو اپنی آغوش میں لیتی تھی اور ہر آنے جانے والے سے کہتی تھی اے بھائی میرے بیٹے کی قبر بنا دے، محشر کے روز فاطمہ تیری سفارش کرے گی۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب منقلبون علی لعنۃ اللہ قوم اسلام۔ زندان شام میں جہاں بی بی کا ہے مزار، راتوں کو دھیمی دھیمی سی آتی ہے ایک پکار، کانوں سے میرے خون، کانوں سے میرے خون ابھی بھی ٹپکتا ہے، اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے، اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے، اماں بار بار۔ سوئی نہیں ہوں شام غریباں کے بعد میں، اب کیا جیوں گی شام کے زندہ کے بعد میں، بے آس اب ہوں شاہ شہیدہ کے بعد میں، سایہ جل کا اماں میرے ساتھ چلتا ہے، اماں بار بار، اماں بار کانوں کا خون آنکھوں کے آنسو سے مل گیا، ہر زخم پھول بن کے بدن پر ہے کھل گیا، بابا کو ڈھونڈ لاؤ کے سینے سے دل گیا، بے جان میرے جسم میں کیوں دل دھڑکتا ہے، اماں بار بار، اماں بار بار، اے اماں جب سے بابا سے میں دور ہو گئی، یہ زندگی میرے لیے ناسور ہو گئی، پر کیا کروں نصیب سے مجبور ہو گئی، ہجر پدر سے سینے میں ایک درد اٹھتا ہے، اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے، اماں بار بار، کانٹے پڑے ہیں حلق میں اے اماں پیاسے، ڈرتی ہوں جو کا گزرے ہوا کا جو پاسے، نیند اڑ گئی ہے آنکھوں سے خوف و ہرا سے، رونے پہ میرے شمر لائی کیوں جھڑکتا ہے، اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے، اماں بار بار، اصغر کے بعد پانی پیوں میں نہیں، اموں کے بعد زندہ رہوں میں نہیں، فریاد کچھ سخی سے کروں میں نہیں، پانی میں سے چہرہ اصغر چلکتا ہے، اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے، اماں بار بار،
لگتا ہے قید جا سے رہائی قریب ہے، اے اماں جانے تم سے رہائی قریب ہے، اب موت مجھ کو قبر کے لائے قریب ہے، دامن تو جل چکا ہے میرا دل سلگتا ہے، اماں بار بار، اماں بار بار ورنہ میرا دکھتا ہے، اماں بار بار۔ کونین میں یہ کیسا ہے قانون پوچھئے، مرنے کے بعد مجھ کو رہائی نہیں ملے، یہ کیسی قید ہے کہ لحد بھی یہی بنے، قیدی کبھی تو قید سے گھر کو پلٹتا ہے، اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے، اماں بار بار۔ اماں رہائی پا کے وطن تم تو جاؤ گی، سغرا میری بہن کو گلے سے لگاؤ گی، پوچھے گی جب مجھے تو اسے کیا بتاؤ گی، رہ کے ایک سوال میرے دل میں اٹھتا ہے، اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے، اماں بار بار۔ جاؤ ندیم سرور و ریحان ایک بار، زندان شام میں جہاں بی بی کا ہے مزار، راتوں کو دھیمی دھیمی سی آتی ہے ایک پکار، کانوں سے میرے خون ابھی بھی ٹپکتا ہے، اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے، اماں بار بار۔ یا حسین، 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 یا حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوصین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابا الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا و ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغربا، سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وجہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مرحوم غلام بھائی میاں جی بھائی ناتھا અને મરહુમા તાહેરાબેન ગુલામભાઈ નાથાના ઈસાલે સવા ફાતિહા પઢવા ગુજારિશ છે. સુરે ફાતિહા કુલ્લે મરહુમ મોમિન મોમિનાતના ઈસાલે છે.